أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. ہماری زندگی میں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اگر تم زمین میں سفر کرو یا میدان جنگ، آگے میدان جنگ کبھی آ جائے گا، سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم فرض کو قصر کر لو، یعنی 4 فرض ہیں تو 2 فرض پڑھ سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنُونَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ان کافرین کانوا لکم عدو مبین. یہ جو کافر ہیں یہ بے شک تمہارے کھلے دشمن ہیں. اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت ہمیں بتا رہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. نماز جو ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت پیگننٹ ہے اور وہ اس کی اولاد ہونے والی ہے تو جب تک اولاد ہو نہ جائے جب تک وہ فرض نماز وہ نماز پڑھے گی. یہ یاد رکھیں، میدان جنگ میں بھی نماز پڑھی جائے گی، سفر میں بھی نماز پڑھی جائے گی، ہر جگہ نماز ادا کی جائے گی. بس سفر میں اور میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولت دی ہے کہ سفر میں ہے تو وہ 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھے، باقی نماز پوری کرے گا. اسی طرح میدان جنگ میں ہے، جب بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا، آگے تفصیل آ جائے گی، تو کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب اس سے ہمیں کیا سبق؟ اب ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہم تو نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں دینی چاہیے، کیونکہ اس نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ہماری نماز کا حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، یہ فرض ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اب یہ لڑائی کے بارے میں آئے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ لڑائی کا ہے کہ جب لڑائی ہو، جنگ ہو رہی ہو اور آپ وقت نماز کا آ جائے اور آپ امامت کریں تو 2 گروپ کر لیں. ایک گروپ آپ کے ساتھ شروع میں شامل ہو جائے، لیکن خیال رکھے کہ وہ اسلحے کے ساتھ اپنے ہوگا، اسلحے کو اپنے سے جدا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد دوسری طائفتم اخرى فلیصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. پھر دوسرا گروپ آئے اور آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے. پہلا والا نے 1 رکعت پڑھی، وہ پیچھے چلا گیا، اب دوسرا گروپ آیا حضور کے ساتھ دوسری نماز میں شامل ہو گیا. حضور کی 2 رکعتیں ہو گئی، پہلے والے کی اور دوسرے والے کی 1 رکعت ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھے کہ وہ اسلحے کو تھامے رکھے، مطلب اسلحے کو اپنے سے جدا نہیں کرے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَمَتِّعِهِمْ فَلْيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اپنے مال سے غافل ہو جائیں اور یہ تم پہ حملہ کرے اور بالکل تمہیں تنہا کر دے ہر چیز سے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوهُمْ حِذْرَكُمْ، اور اللہ کہہ رہا ہے تم پر گناہ نہیں ہے اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہے یا کسی اور وجہ سے تکلیف ہے اور تم اسلحے کو سمیت نماز نہیں پڑھ سکتے تو کچھ حرج نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے سے الگ کر دو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ہے. دیکھیں آپ، نماز معاف نہیں ہے کسی صورت میں، نماز سفر میں بھی معاف نہیں ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے کسی صورت. یہاں تک کہ نماز معاف نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے اور انسان کہے کہ چلو اب نماز ہو جائے، نہیں، نماز کو وہ ادا کرے جب تک وہ ہوش حواس میں ہے وہ نماز ادا کرتا رہے گا. اب یہاں طریقہ یہ بتایا، لڑائی کا طریقہ آپ نے لوگوں نے سن لیا، لیکن اب مجھے یہاں دیکھنا ہے کہ مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں مجھ سے کہہ رہا ہے. کیونکہ نماز ایک بنیاد ہے، بیس ہے، اس سے ایک جماعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نماز کے ایک فائدہ نہیں، ہزاروں فائدے ہیں. نیت کی صفائی ہے، نیت صاف ہے ہونی چاہیے، دل اور دماغ پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، بالکل فوکس ہونا چاہیے. اور پانچوں وقت کی نماز جو ہے اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ سے ملاقات ہے. پانچوں وقت اللہ کے سامنے دربار میں حاضری ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اللہ سے باتیں ہیں. اور انسان نماز کے ذریعے ہی سے ڈسپلن سیکھتا ہے، نماز کے ذریعے سے وقت کی پابندی سیکھتا ہے، نماز کے ذریعے سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اللہ کہتا ہے جب تم نماز فارغ ہو جاؤ، یعنی جب تم نماز پڑھو، جب تم لڑائی سے فارغ ہو جاؤ، ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے نماز جو ہے اسے ہر صورت میں تمہیں قائم کرنا ہے. نماز کے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، یعنی اللہ کی طرف ہی متوجہ رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے ہر چیز میں. ایک نماز کا نظام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم ہر وقت ابھی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نماز کا کہہ رہا ہے، اب یہ لڑائی کی نماز کا ہے. اب لڑائی کی نماز ہو رہی ہے، ایک رکعت پڑھ لی، پھر پیچھے چلے گئے، پھر آ کے دوسری رکعت پڑھی، تو یعنی یہ ایک جنگ کی ہے. لیکن جب اس سے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کہہ رہا ہے تم فاقیم الصلاۃ، جب اطمینان یعنی امن ہو جائے تو اب نمازوں کو پورا کرو، یعنی پورا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ویسے پڑھو. اس وقت تو صرف 4 رکعت کی 2 رکعت تھی، لیکن اب پوری نماز پڑھی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں پہ نماز فرض ہے اور وقت کے ساتھ فرض ہے، وقت کی پابندی. اب وقت نماز کی کتنے ٹائم ہے، وقت کیا ہے؟ ایک پہلا وقت ہے، ایک آخری کا وقت ہے. 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن آپ کے پاس آئے اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی شروع کے ٹائم میں، جیسے فجر کا شروع جیسی اذان ہوئی اس کے بعد آئے اور آپ نے 5 نمازوں کے پہلے ٹائم میں آ کے آپ نے نماز پڑھی. اور پھر دوسرے دن آئے اپنے دوسرے ٹائموں میں نماز پڑھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ہے وہ طریقہ، اب مومن آپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے، اور ظاہر ہے اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، رحمت ہے. یہ نماز کے ایک فائدے نہیں، یہ ہزاروں فائدے ہیں. اگر ہم نماز کا نظام، نماز کو سمجھ جائیں، اس کے نظام کو سمجھ جائیں، یہ اٹھک بیٹھک نہیں، اس کے ساتھ آپ کی پوری زندگی انوالو ہے، پوری زندگی اس نماز سے محیط ہے. جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو نماز کا عاشق ہوتا ہے، وہ اگر سائنس میں بھی نہیں رہے
پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے, پھر بھی وہ ہاتھ اونچے کر دیتا ہے. یعنی اب بڑھاپا ہے, اتنا بڑھاپا ہے کہ اب وہ اسے نہ وقت کا کچھ پتا ہے, نہ وضو کا کچھ پتا ہے, نہ کسی کا کچھ پتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا وہ اشارہ, وہ پڑھنا, یہاں تک کہ بستر مرگ پہ بھی وہ جانکنے کے وقت بھی وہ نماز پڑھا ہوتا ہے. تو یہ وہ نماز کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ نماز, تو جب اگر ہمارا نماز کا نظام صحیح ہو گیا تو ہمارا گھر کا نظام صحیح ہو جائے گا, ہمارا محلے کا نظام صحیح ہو جائے گا, ہمارا حکومت کا نظام صحیح ہو جائے گا. نماز میں بہت بڑی نماز کی فضیلت ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, جاننا چاہیے. اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں ہر وقت اللہ کی کو یاد میں رکھنا چاہیے. یعنی اللہ کے حکم کے مطابق, یاد میں رکھنے کا معنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک کام جو بھی ہم سر انجام دے رہے ہیں, کام, آنکھوں کا استعمال, کانوں کا استعمال, زبان کا استعمال, ہاتھ پیر کا استعمال, اپنے سورسز کا استعمال, اپنے علم کا استعمال, اپنی طاقت کا استعمال, جو کچھ ہے وہ ہم ہر وقت اللہ کو سامنے رکھ کے, اللہ کو فوکس کر کے, اللہ کو پانے کی نیت کر کے ہم کریں گے. تو یہ ہے وہ نماز کے فائدے, اور یہ وہ ہے اللہ کی صحیح معنوں میں یاد. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ چاق و چوبر ہونا چاہیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. ان تکونوا تعلمون فانہم لا یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں کوئی تکلیف, یعنی جنگ احد میں تکلیف پہنچی تھی, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی جنگ بدر میں تکلیف پہنچی تھی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو بخشش کی, جنت کی, شہداء کے درجے کی. وہ تو کوئی امید نہیں رکھتے, وہ تو کافر ہیں, ان کے تو مر گئے تو گئے جہنم میں. تمہارا تو یہ ہے کہ تم قتل ہو جاؤ گے, شہید ہو جاؤ گے, جنت میں جگہ ملے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے انسان کی زندگی میں یا قوموں کی زندگی میں, وہ بہتر جانتا ہے, وہ حکمت والا ہے. یعنی یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت جہاد کا وقت آئے, اس وقت جو تھا اس وقت بھی اور اب بھی جہاد آ سکتا ہے, لڑائی آ سکتی ہے, نان مسلموں کے ساتھ لڑائی آ سکتی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کی سستی مت دکھانا. اگر سستی دکھاؤ گے تو وہ بہت زیادہ پکڑ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, مومنوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہر وقت تیار رہو. جب کوئی تم پر حملہ کرے, اب تم پر حملہ کیوں ہوگا, کس وجہ سے ہوگا, اس وجہ سے ہوگا اسلام کو ختم کرنے کے لیے. ہر ایک جو دشمن ہے, یہود اور نصارہ اور ہندو جو دشمن ہے, وہ اسلام کے دشمن ہے. تو اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے تو اس کا وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے نا, اسلام پھیلے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہر وقت تیار رہو, اپنے کو تیار رکھو مقابلے کے لیے, حملے کے لیے نہیں, مقابلے کے لیے. اگر کوئی تو پھر جب وہ مقابلے پہ آئے تو تمہیں اپنے دفاع کرنا ہے اور مضبوطی سے کرنا ہے اور سستی نہیں دکھانی. تمہاری نیت تو اللہ کی رضا ہے, اللہ کے لیے کر رہے ہو, تو تمہیں تو جنت ملے گی, اللہ کا دیدار ملے گا. ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو سکتا ہے دوبارہ لڑائی ہو. اب جیسے وہاں تھی, شام میں تھی, مصر میں تھی, عراق میں تھی, حالانکہ وہ تو مسلمانوں نے کی تھی, آپس میں ہی تھی, لیکن باہر نان مسلم جو لڑے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو حملہ کرے, اسلام کو پھیلانا ہے, اس کو پھیلنے سے روکنا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئے یہ حق ہے اور اللہ نے حقیقت ہے اور اللہ نے یہ نازل کی ہے. اور آپ جو بھی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان میں اس طریقے سے فیصلہ کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے. اور جھگڑالو لوگوں کی
خائن لوگوں کی طرفداری نہ کریں، خائن لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیں۔ اب یہ جو آیت کا پس منظر، اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ پس منظر یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زر چوری ہو گئی، اور وہ زر جو چوری کی تھی وہ دوسرے مسلمان نے کی تھی۔ اب انہوں نے کیا، جب اس نے شور مچایا کہ میری زر چوری ہو گئی، تو اس نے دوسرے مسلمان پہ الزام لگا دیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب جب یہ بات مشہور ہو گئی تو جو چوری کرنے والا تھا اس کے خاندان والے تھے، اس کو معلوم تھا کہ ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے، لیکن اب خاندان کی بدنامی تھی، قبیلے کی بدنامی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بہت بری بات ہوگی کہ ہم ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے، خاندان بدنام ہو جائے گا، قبیلہ بدنام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب بات کھل گئی ہے، تو انہوں نے خاموشی سے کسی یہودی کے گھر میں رکھ دی۔ اب جب آیا وہ مقدمہ حضور کی اس میں خدمت میں، تو تلاش شروع ہوئی۔ تو اب یہ جس نے اپنے مسلمان بھائی پہ شک کیا تھا، تو اس نے کہا نہیں، اس کے رشتہ داروں نے کہا حضور نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں چوری کریں گے، ہم کیوں یہ کریں گے، ہم کیوں یہ کریں گے۔ تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہم لوگوں کی جیسی عادت ہے، ایسے انہوں نے بھی کیا کہ تو حضور نے کہا اچھا۔ پھر جب تلاش شروع ہوئی تو وہ یہودی کے گھر سے نکلی۔ اچھا، اب قانون کے لحاظ سے یہ ہے کہ جس کے پاس وہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اور جو چیز جہاں سے نکلے گی اسی کے وہ ملزم ثابت ہوگا۔ اب یہ یہودی کے گھر سے نکلی تھی، تو حضور فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ نہیں، یہ جو چوری کی ہے یہ اس مسلمان نے کی ہے، یہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ اگر حضور فیصلہ تو صحیح دیتے، لیکن لاعلمی میں دیتے تو اسلام کی بدنامی ہوتی کہ دیکھو یہ کیسا پیغمبر ہے کہ اپنے بھائی بہن کو بچانے کے لیے اس نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ نہیں، بتا دیا کہ نہیں، یہ اس نے چوری کی ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب تم لوگ کوئی مقدمہ میرے پاس لاؤ، اور ایک جو خائن ہے، جو دھوکہ باز ہے، جو چور ہے، جو خیانت کرنے والا ہے، وہ اتنا چرب زبان ہو کہ وہ مجھے قائل کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے ہاں اس جرم سے بچ جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی سخت گرفت ہوگی۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ نے چوری کی ہے اور آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، تو یہ خائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر معلوم ہے کہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اس بندے نے چوری کیا، لیکن اس کو دنیا کی وجہ سے، دنیا کی عزت کی وجہ سے اب اس کو بچا رہے، اور ایک جس نے گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں کی، چوری نہیں کی، اس پہ الزام دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور یہ ہم مسلمان میں بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائیوں کو تو نہیں بچا رہا ہے، یا ماں باپ کو، یا کسی اور کو، رشتہ داروں کو، کہ جنہوں نے غلطی کی ہے اور ہم ان کو بچانے کے لیے کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، یہ اس نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ غلطی تم لوگ کر بھی لو تو واستغفر اللہ، معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اور قائل ہونا چاہیے، اور مان لینے چاہیے، اور اللہ سے اور بندوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے کسی کو نہیں چاہیے کہ ان لوگوں کی طرف سے لڑیں جو زیادتی کر چکے ہیں، جو اپنے جانوں میں خیانت، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو ان کی طرف داری، اگر وہ ہمارے سگے رشتہ دار بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان کی طرف داری نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ چور ہیں، خائن ہیں، اور دغاباز ہیں، جھوٹے ہیں،
اور پھر ہم ان کی طرفداری کریں کہ اس لیے کہ وہ ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے قبیلے والے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اب لوگوں کو اب دیکھ لینا چاہیے، ہم مسلمانوں میں یہ بہت چیز آئی ہے۔ اچھا، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ان دغابازوں کو، ان گناہ گاروں کو۔ اچھا، اب اگر ہم اس طریقے سے کریں گے، اب ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تو کرتے ہیں اس طریقے سے، آپ دیکھ لیں سب لوگ کرتے ہیں، ہم مسلمان سب کی ہے، دوستوں میں کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اگر ہم میں ہے تو ہمیں اب یہ چیز چھوڑنی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بھائی بہن جو کوئی بھی ہے چور ہے، دغاباز ہے، خیانت ہے، دھوکہ دیا ہے، اور پھر ہم اس کو کہیں کہ نہیں 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 ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور پھر دوسرے کو الزام دے کہ نہیں، تو اللہ کہتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ اب ہم لگے ہوئے اللہ سے دوستی کرنے میں، اللہ کو پانے میں، اللہ سے کنیکشن کرنے میں، تو ہمیں یہ تمام چیزیں چھوڑنی ہوں گی، اس لیے کہ ہم میں ہے یہ بیماری ہم لوگوں میں ہے۔ تو اب آگے جاتے ہیں، یستخفون من الناس، اللہ کہتا ہے یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، آدمیوں سے لوگوں سے چھپاتے ہیں، یعنی اب بہن رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، جس نے بھی جو چوری کی ہے، جو غلطی کی ہے، تو اب ہم وہ چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے چھپا رہے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی، اللہ تو دیکھ، وہو معہم، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، تو تمہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے جو غلطی کی ہے کہہ دے کہ بھائی تم نے غلطی کی ہے، چاہے وہ سگا بھائی ہے، چاہے سگی بہن ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے۔ ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے ایسے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب میں اپنا بھائی بہن ماں باپ کی کو چھپاؤں گی اور میں دوسرے کو الزام دوں گی، تو مجھے اللہ سے ڈر نہیں ہے، اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا، حالانکہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے اس یبیتون ما لا یرضی من القوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو رات کو ہم سب مل کر پروگرام بنا رہے تھے کہ فلاں پہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ظاہر ہے بات کھل گئی تھی، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا یہ بھائی اس نے چوری کی ہے زر۔ اب اس کو بے عزتی، دنیاوی بے عزتی کے لیے، اس کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ ہم یہودی کے گھر میں یہ زر رکھ دیتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رات کو منصوبے بنا رہے تھے، یہ تو مجھے پسند نہیں آئے، یہ تو غلط منصوبے بنا رہے تھے کہ کسی اور پہ الزام دے رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ کہتا ہے یہ یاد رکھو کہ تم میرے گھیرے میں ہو، یعنی میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر یہ میرے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ رہی، تو وہ میرے اندر کا جو وہ ڈر ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ خیانت ہے، وہ سب نکل جائے گی۔ کیوں کہ میں تو ہر وقت چوکس رہوں گی، اور ہر وقت اس خیال میں رہوں گی کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ جھوٹ کیسے بولوں؟ ظاہر ہے میں ان لوگوں سے بولوں گی، میں رب کے سامنے تو نہیں چھوٹ سکتی، رب تو مجھے سزا دے گا، رب تو مجھ سے پوچھے گا، میرا حساب کتاب کرے گا، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار قیامت پہ ہے۔ تو اب یہاں تو ہم خاندان والوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کو بچا لیں گے، اور عدالت میں جا کے ادھر جا کے جھوٹ بول لیں گے، قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ان بہن بھائیوں کا بوجھ ہم نے اپنے سر پہ لے لیا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم نے جھوٹ بولا۔ ہمیں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں۔ اس میں غلط کو غلط کہنے میں اور صحیح کو صحیح کہنے میں مسلم نامسلم اور یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جو بات حق ہے وہ حق ہے، اس میں یہ کوئی نہیں دیکھنا کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، میری بہن۔ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اب ہم میں یہ ہمت ہے؟ ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ہم تو ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو ہر جگہ خیانت کرتے ہیں، ہم تو دوسروں پہ الزام دیتے ہیں کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ عدالتیں جو بھری ہوئی ہیں، کیوں عدالتیں بھری ہوئی ہیں؟ اسی وجہ سے بھری ہوئی ہیں، اور فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے جج جو فیصلے کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب امانت میں خیانت ہو رہی ہے، جتنی بھی ہے۔
جو بھی فیصلہ آ رہا ہے امانت پہ خیانت ہو رہی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ اب اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، زبردست پکڑ ہوگی. یہ یاد رکھیں قبر بہت سخت ہے. پہلا وہ قبر ہے، اور قبر سے پہلے وہ بستر مرگ پہ وہ جس وقت روح نکل رہی ہوگی اس وقت اعمال کے مطابق فرشتے آئیں گے، خوفناک شکل میں آئیں گے، اور وہ پھر آ کے پوچھیں گے کہ تم اس حالت میں کیوں ہو. تو پھر ہم کہیں گے تو ہم کمزور تھے. تو ہم کائے کے کمزور تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنا حبیب دیا ہے، قرآن دیا ہے، تو ہم کمزور کائے کے ہیں؟ کس چیز کے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے طلبگار ہیں، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم جھوٹ ہے، غیبت ہے، منافقت ہے، دھوکہ ہے، یہ ہے، ملاوٹ ہے، بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ پھر اللہ کہتا ہے میرا کوئی تم لوگوں کا کوئی کام مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، 24 گھنٹے میں. اب وہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، وہ تو پھر بھی یہاں کے سی سی ٹی وی کام نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ فرشتوں کو بھی بٹھایا ہوا اور خود بھی دیکھ رہا ہے. اس سے بہتر دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے. اس کا مطلب جب مجھے یقین نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں میں مسلمان ہوں، تو مجھے اپنی اس مسلمانی پہ سوچنا چاہیے کہ میں سچ بول رہی ہوں کہ جھوٹ بول رہی ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری وارننگ مجھے دی ہے. اللہ کہہ رہے ہاں انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات دنیا. سنو، اللہ کہتا ہے سنو، غور سے سنو. تم جو ان لوگوں کے ساتھ دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، ان کے جرم کو چھپا رہے ہو، ان کے قتل کو چھپا رہے ہو، ان کی ملاوٹوں کو چھپا رہے ہو، ان کے دھوکہ دہی کو چھپا رہے ہو، اور دنیا میں ان کی طرف سے لڑ رہے ہو، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فمن یجادل اللہ عنہم. وہاں قیامت، یوم القیامہ، قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کیسے لڑو گے؟ اللہ سے لڑو گے. ام من یکون علیہم وکیل، اور وہاں کون وکیل ہوگا ان کا؟ یہاں تو تم ان کے وکیل بن گئے، لیکن وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ صاف الفاظوں میں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ خبردار تم نے کسی کی غلط پیروی کی، غلط کسی پہ پردہ پوشی کی، غلط اگر گواہی آ رہی ہے اور گواہی کی ضرورت ہے تو آپ کو گواہی دینی ہوگی. اب یہ گواہی کا معاملہ بھی ہے. اول تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کسی نے جرم کیا ہے، زنا کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اول تو پردہ ڈالنا چاہیے. لیکن جب بات عدالت میں پہنچ جائے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بلایا جائے تو پھر حکم ہے کہ جاؤ اور گواہی دو. پھر میں یہ بھائی بہن یہ وہ اس کے لیے پردہ نہیں ڈالوں گی. اگر اس میں ہو جرگوں میں فیصلے ہو رہے ہیں جہاں وہاں بھی سچی گواہی دینی ہوگی، وہاں بھی کسی کی رشتہ داری خونی رشتے کی کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی، وہاں بھی سچی گواہی دینی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو تم ان لوگوں کے لیے جھگڑ لو گے، ان پہ پردہ ڈال لو گے، لیکن وہاں تم مجھ سے لڑو گے اور پھر یہاں وہاں تم ان کے وکیل بن کے میرے سامنے آؤ گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم. اللہ کہتا ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی اپنے اوپر ظلم کر لے، کسی کو تکلیف پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تم لوگوں سے معافی مانگو، جس کو تم نے تکلیف دی ہے اس سے بھی معافی مانگو اور مجھ سے بھی معافی مانگو. میں تو معاف کرنے والوں مہربان ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے معافی کی ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. ہم تو معاف نہیں کرتے لیکن معاف کرنا چاہیے. اگر کوئی غلطی تسلیم کر لے تو اس کو ہم معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. ہم اسے معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا قیامت کے دن. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ کہتا ہے جو بھی گناہ کرے گا وہ گناہ اس کی گردن پر ہے. اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کو پکڑنا ہے، کس طریقے سے اس کو گرفتار کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھانا ہے. یعنی حکیم ہے، وہ جانتا ہے. تو لیکن ہمیں سے غلطی ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگو. جو ہم گناہ کریں گے
وہ ہمارے ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ میں نے گناہ کیا, میں نے غلطی کی, دوسروں میں اس غلطی کا خامیازہ بھگتیں گے, یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ, جو گناہ کمائیں گے وہ تم اسی کی جان پہ پڑے گا, اسی کا وہی ذمہ وار ہے, وہی اس کا جواب دہ ہے, وہی نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً وَإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, جو کوئی خطا کرے گا, گناہ کمائے گا. گناہ ایک خطا ہے, ایک گناہ ہے, تو وہ اسی پہ ہے. یہ نہیں کہ وہ کسی اور پر اس کا الزام لگائے. اگر وہ اس نے گناہ نہیں کیا اور اس نے کسی اور پہ لگایا تو اس نے اس پہ بہتان لگایا اور کھلا اس نے گناہ کمایا. اب جیسے اس آدمی کا, وہ یہودی نے چوری نہیں کی تھی, مسلمانوں نے اس پہ, اس مسلمان نے ان پہ الزام لگا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے. تو یہ بہتان اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی متعلق کوئی بات کریں اور اس میں وہ نہیں ہے, وہ گناہ اس نے نہیں کیا, وہ غلطی اس نے نہیں کی, وہ جرم اس نے نہیں کیا, اور ہم نے اس کے متعلق, تو یہ بہتان ہے, یہ کھلا گناہ ہے, اس کا بہت سخت سزا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُضِلُّوكَ, اللہ کہتا ہے یہ تم پہ بہت بڑا فضل ہے, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہی سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی کہ اس حضور کو اس کے سامنے جھوٹ بولا اور کسی یہودی کے پہ الزام لگا دیا, یہودی کے گھر پہ وہ چیز چھپا دی. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا, تو یہ ایک رحمت کی نشانی ہے, اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اللہ کہتا ہے یہ مسلمان تمہیں دھوکہ دینے والے تھے, تمہیں غلط وہ راستہ دکھانے والے تھے, وما یضل انفسہم, لیکن یہ تمہیں غلط راستہ نہیں, انہوں نے اپنے کو غلط راستہ دکھایا ہے, اپنے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. وما یضرونک من شیء, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت, یہ کتاب قرآن اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے, یہ حکمت ہے. اور وعلمک ما لم تکن تعلمون, اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جس کو آپ کو معلوم نہیں تھا. وکان اللہ علیک عظیما, وکان فضل اللہ علیک عظیما, یہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا. اب یہاں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا, تو کیا یہ ہم نہیں سمجھے کہ اگر ہم سچے ہوں اور ہم جھوٹ نہ بولیں اور سچے ہوں اور کوئی ہم پر الزام لگائے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. یہ اللہ کا سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر ہم سچے ہیں ہر معاملے میں اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے اور کوئی ہم پہ الزام لگائے تو بجائے اس کے کہ ہم کوڑے اپنے کو تکلیف دیں کہ ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. آخر کار اللہ تعالیٰ حقیقت کو سامنے لے آئے گا, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقیقت دی. یہی اسی طرح ایک مومن اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, کچھ نہیں کر رہا, کسی کو تکلیف نہیں دے رہا, لیکن کسی نے اس پہ الزام لگا دیا, بہتان لگا دیا, تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے لڑے, خاموش ہو جائے, بالکل خاموش ہو جائے. اپنے اللہ سے جب لائن برابر ہے, جب اللہ کے آگے ہم سچے ہیں تو ہم دو لوگوں کو سچائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. خود بخود اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دے گا کہ وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ خود رسوا ہوگا, جیسے یہاں یہ مسلمان رسوا ہوئے. اور یہ جو علم اور حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر اس مومن کو دے گا. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دی ہے, سب سے زیادہ دی ہے, لیکن اس کی کچھ حصہ تو مومن کو ملے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اللہ کا فضل ہے. جب انسان سچا ہوتا ہے اور تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے, اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ اس نے صراط المستقیم کا راستہ لیا ہوا ہے, وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اور رسول کے لیے وہ پانے کے لیے کر رہا ہے, اسی لگن میں ہے, اسی کے مطابق وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. پھر بھی لوگ پیچھے پڑے ہوئے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل آرام سے اپنے سیدھے راستے پہ چلتے جائیں، کسی کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہی ہوں گے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن و سنت پہ کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔